میری جڑواں بہن گونگی تھی۔ یوں شادی کی رات اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنا دلہن کا لباس اس کو پہنا دیا، کیونکہ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بوڑھا اور غریب تھا۔ اگلے دن صبح میں اور اماں ناشتہ لے کر اس کے گھر گئی تو وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے اسی وقت بیڈ سے چادر ہٹائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ بیڈ پر ہر طرف ہم دو بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا اور دونوں جڑواں تھیں۔ شکل تو ہماری ایک جیسی تھی، مگر میری بہن گونگی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت پیاری تھیں، لیکن زیادہ تر جو بھی آتا تھا نہ جانے اسے میری بہن سے کیا ہمدردی ہوتی تھی۔ وہ بس اماں ابا کو یہی کہتے تھے، کتنی پیاری بچی ہے، جبکہ میں بھی تو اس جیسی ہی تھی، بول بھی سکتی تھی۔ ہم اکثر دونوں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے تو وہ ہمارا منہ دیکھتی۔ اس کے اشارے سے مجھے غصہ آتا تھا۔ وہ بیٹھ کر ہمیں اشارے کرنے لگ جاتی، جس کی وجہ سے ہم اکثر ہی اسے دور رہتے تھے۔ ایک دن بھائی مجھے بتانے لگا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جسے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھائی کو کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا تو رشتہ طے ہے پھوپھو کے گھر، ابا نے جان نکال لینی ہے اگر کہیں اور شادی کرنے کی بات کی۔ مگر وہ ایک ہی ضد پر اٹکا ہوا تھا کہ اسے ادھر ہی شادی کرنی ہے، ورنہ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ اس نے ابا سے بات کی تو ابا نے اسے کہا وہ کسی دوسری لڑکی سے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر سا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے اپنی ضد پوری کر کے ہی رہتا تھا، اب وہ کیوں چپ تھا؟ رات کو میری بہن کمرے میں آئی، مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ اس کے اشارے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگ گیا۔ میں نے کہا میرا دماغ خراب مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا یہ میرے سامنے ڈرامے مت کیا کرو۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ معصومیت کا ڈھونگ رچاتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، بھائی کمرے میں آیا، مجھے کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا پریشان ہونا بنتا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے سب سے چھپ کر اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اب اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے نکاح کر لیا اور مجھے بھی نہیں بتایا۔ اس لڑکی کا نام سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نہیں جانتا۔ اس کا باپ اور اس کے بھائی تو اتنے ظالم تھے، انہوں نے میرے بھائی کا قیمہ بنا دینا تھا۔ میں نے اسے کہا ایک بات کہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ وہ مجھے کہنے لگا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اگر اس بارے میں ابا کو پتہ چلا یا اس کے گھر میں سے کسی کو پتہ چلا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بولا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا۔ کمرے کے سامنے ہماری گونگی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے لگا اس نے اماں ابا کو جا کر بتا دینا ہے۔ میں اس کے پیچھے گئی، مگر وہ اماں کو بتا چکی تھی۔ اماں غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ وہ فوراً سے ہماری بات اماں ابا کو بتا دیتی تھی۔ اماں نے غصے میں بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بھائی کہنے لگا اماں میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ مگر اماں کہنے لگی اگر اس لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ وہ غصے میں کہنے لگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر میری بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا اور کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں نے غصے میں کہا تو وہ رونے لگ گئی۔ مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ میرے سامنے رونے والا ڈرامہ مت کیا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، اتنے میں ابا غصے میں کمرے میں آ گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے تجھے اپنے بھائی کے بارے میں پتہ تھا نا، تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا ابا میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر ابا کہنے لگے بتاؤ تم جانتی ہو، کب سے وہ اس لڑکی کے چکر میں تھا؟ میں کچھ نہ بولی۔ ابا غصے میں چلے گئے۔ پھر مجھے اپنی بہن پر غصہ آنے لگا۔ دل کر رہا تھا اس کے ساتھ کچھ کر دوں۔ کافی رات تھی۔ بھائی گھر آیا، اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔
جیسے اس کی بہت زیادہ پٹائی کی گئی ہو۔ میں ڈر گئی۔ ابا نے بھی غصے میں اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگا بس کر دو، کتنا سب مجھے ذلیل کرو گے، کر لیا نکاح تو کیا ہو گیا۔ وہ غصے میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صبح کے وقت محلے کی عورتیں گھر پہنچ آئیں۔ محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میرے بھائی نے اس لڑکی کو بھگایا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا ہے۔ سب کی باتیں سن سن کر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ سب نے ہمارے گھر آنا بھی بند کر دیا تھا۔ ابا بھی ہر وقت پریشان رہتے، اماں الگ سے پریشان اور خاموش رہتی۔ صبح صبح میں کچن میں کاموں میں مصروف تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ میری بہن میرے پاس آئی۔ میں نے اسے غصے میں کہا، تم تو اب خوش ہو جاؤ، یہی چاہتی تھی نا کہ فساد ڈل جائے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی تھی اگر ابا تک یہ بات نہیں پہنچتی تو اتنا بڑا فساد نہیں ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر دوں۔ میں نے اسے کہا، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اب میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں کچن میں آئی، مجھے ڈانٹ کر کہنے لگی، یہ کیا اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ اس بچی کے ساتھ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت اسے جھگڑا کر رہی ہوتی ہو، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ مجھے تو تم دونوں بہنیں ہی نہیں لگتی، بس شکل ہی ایک جیسی ہے، پر سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ تم لوگوں کے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہے، پر تم دونوں تو اسے کچھ مانتے ہی نہیں ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، ہاں وہی آپ کی بیٹی ہے نا، میں تو ستیلی ہوں، سارے فساد کی جڑ وہی ہے، پھر بھی آپ کو وہی معصوم لگ رہی ہے۔ آپ کو اس کی برائیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہر جگہ آپ کو میں ہی بری کیوں لگتی ہوں؟ میں نے اماں کو بہت باتیں سنا دی۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا پہلے ہی، اوپر سے اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بہن پر اور بھی غصہ آ گیا۔ رات کو میں کمرے میں بیٹھی بار بار بھائی کو کال کر رہی تھی۔ آخر بھائی نے کال پک کی۔ مجھے غصے میں کہا، آج کے بعد کال مت کرنا۔ میں نے اسے کہا، کیوں بھائی؟ اب میں نے کال نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ بہن ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، جانتی ہو اب میں اکیلا ہوں، وہ مجھ سے اپنی بہن کو لے کر گئے ہیں اور یہ سب کچھ ابو اور آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تمہارے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں، تم کیا خوش رکھو گے ہماری بہن کو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم نے اسے طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگا، نہیں ایسے کیسے دے دیتا، بہت ضد کی انہوں نے، دھمکیاں بھی دی اور کہا ہم کورٹ تک جائیں گے طلاق دے اسے۔ وہ اپنی بہن کو میرے جیسے شخص کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، جس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کہا، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا، جو بھی کروں گا، بس گھر واپس نہیں آؤں گا، اماں ابا کو بھی بتا دینا۔ اس نے غصے میں کہا اور کال کٹ کر دی۔ مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ برا ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر ہماری بہن کسی کو کچھ نہ بتاتی تو، سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں اماں ابا کو بتایا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میری بہن کا اس وجہ سے پہلے رشتہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ گونگی تھی، لیکن جو کوئی بھی رشتے والا آتا یہی بولتا، آپ کے بیٹے نے لڑکی بھگائی ہے، ہم ایسے لڑکے کی بہن کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جو باہر کی لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا۔ اس بھائی کی وجہ سے ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی۔ عجیب سی زندگی ہوئی پڑی تھی، اب تو کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے اماں ابا الگ سے پریشان تھے بھائی کی وجہ سے، اوپر سے لوگوں کی باتوں نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ کوئی آ کر اماں کو کچھ کہتی تو کوئی ابا کو کچھ کہتا۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے الگ ٹینشن تھی۔ اس سب میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ابا نے جو عزت اتنے سالوں میں بنائی تھی سب خاک ہو گئی تھی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اماں تو بس صبح سے یہی دعا کر رہی تھی کہ میں انہیں پسند آ جاؤں، اور مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اماں کچھ زیادہ ہی اس بات کو سر پر سوار کر لیتی ہیں۔ بات اتنی زیادہ ہوتی نہیں جتنی اماں سمجھ لیتی ہیں۔ رشتہ تو ہو ہی جانا تھا۔ وہ لوگ آئے، انہیں میں پسند آ گئی، رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ اماں ابا نے بھی ہاں کہہ دی، لیکن مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ اماں نے کہہ دیا تھا لوگ اچھے ہیں، رشتہ بھی اچھا ہے،
انہیں تم بہت پسند آئی ہو۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے، ایک بار لڑکا تو دکھا دیتی۔ اماں کہنے لگی شادی سے پہلے لڑکا نہیں دیکھا جاتا، بس رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب تم کوئی بات نہیں کرو گی، بس شادی کی تیاریاں کرو۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، لیکن اماں نے ڈانٹ دیا اور کہا اب تم نے ایسا کچھ کہا تو میں تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے پھر بھی تجسس ہو رہا تھا، مجھے وہ لڑکا دیکھنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکے کی تصویر کیسا ہے جو کہ اماں کے کمرے میں رکھی ہوئی تھی، لیکن کہاں رکھی ہوئی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جلد ہی میں نے پتہ لگا لینا تھا۔ میری بہن بہت خوش تھی میری شادی کی وجہ سے، لیکن نہ جانے کیوں اتنا خوش ہو رہی تھی کہ میری شادی ہو رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ میری شادی ہو جانی تھی اور اس نے اکیلے ہو جانا تھا، پھر جو مرضی کرتی۔ میں تو بس یہی سوچ کر چپ ہو گئی تھی، وہ ہوتی ہے خوش تو ہوتی رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، میں تو ویسے بھی اس سے ناراض تھی، نہ مجھے اس سے کوئی بات کرنی تھی۔ دن گزرنے لگے، ہر دن میں بے چینی سے گزرتا گیا، کسی طرح کے لڑکا دیکھ لوں۔ آج اماں کے کمرے میں گئی تو الماری کھول کر دیکھنے لگی، شادی میں بس 2 دن باقی تھے۔ میں نے جیسے ہی الماری کھولی، سامنے ایک پک پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ پک اٹھا لی، دیکھنے لگی۔ وہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا ابھی اماں سے جا کر پوچھوں، آپ نے یہ بوڑھا میرے لیے کیوں پسند کیا ہے، اتنے برے بھی دن نہیں تھے، اب وہ میری اسے شادی کر دی۔ میں نے غصے میں تصویر وہیں پر رکھی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی بھی 2 دن باقی تھے، ایسے میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بھائی کی وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ خراب ہو چکا تھا۔ اب اگر ایسے میں اچانک سے شادی سے انکار کر دیتی تو ابا کی کیا عزت رہ جانی تھی۔ میں یہی سوچنے لگی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آنے لگا، میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں تھی، جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا اس کے بعد تو ضرور میں نے ان سب سے بچ جانا تھا، میرا بدلہ بھی پورا ہو جانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اس بارے میں بھائی کو بتا دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا اگر اس نے مجھے منع کر دیا، میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر آج میری شادی والا دن آ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کو اپنی جگہ دلہن بنا دیا اور کہا اگر تم نے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بہت دھمکیاں دی، رخصتی تک اپنا منہ نہ کھولنا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اسے نہیں معلوم اس کی شادی ایک بڈھے سے ہو رہی ہے۔ وہ اس بات پر خاموش تھی کہ شادی ہو رہی ہے۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بس یہی ڈر لگ رہا تھا وہیں کہیں کچھ کہہ نہ دیتی۔ وہ بس خاموش رہی، آخر اس کی رخصتی ہو گئی اور چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب اپنی اماں کو بتا دینا چاہیے۔ میں اماں کے کمرے میں گئی، اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی بہن کو یاد کر رہی ہو؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی پھر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں شکر کر رہی ہوں بچ گئی ہوں۔ اماں آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی، غصے میں بولی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم یہاں ہو تو وہاں تمہاری بہن چلی گئی، اس کا کیا ہوا؟ یہ سب کیا کر دیا؟ میں نے غصے میں اماں کی طرف دیکھا اور کہا کیوں، وہ بیٹی زیادہ پیاری تھی جو اب اس کی شادی نہیں کر سکتی، اس بندے کے ساتھ تو میری شادی کر دی۔ اماں غصے میں میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا تم دونوں بہن بھائی نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا، پتہ نہیں لڑکے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری عقل پر پردہ پڑا تھا جو اسے تم سمجھ لیا، ایک بڑے سے بات تو کر لیتی، پتہ چل جاتا۔ میں سوچوں آج تم دونوں بہنیں ایسے ساٹھ کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے اس وقت یہ سمجھ جانا چاہیے تھا ضرور تم دونوں کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے کہا بس کر دیں اماں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کو وہ زیادہ پیاری ہے، جس وجہ سے اس کی شادی نہیں کر رہی بلکہ اس بڈھے کے ساتھ میری شادی کر رہی ہے۔ شکر ہے میں نے اس بڈھے منحوس کی تصویر دیکھ لی تھی۔ اماں غصے میں کہنے لگی کیا بول رہی ہو؟ کاش تم نے اسے دیکھ لیا ہوتا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گی، وہ اتنے گر سکتی ہو۔ اماں نے غصے میں مجھے کمرے سے نکال دیا۔
میں تو بس اسی انتظار میں تھی جب اس کا وہاں پر بھانڈا پھوٹتا اور مجھے پتہ چلتا کہ وہ بھی برباد ہو چکی ہے۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے کی۔ اس وجہ سے بہت کچھ ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی، بھائی نے کال فوراً سے پک کر لی۔ مجھے حیرت ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری کال کے انتظار میں تھا۔ اس نے میری کال پک کی، مجھ پر پھٹ پڑا، کہنے لگا تم نے یہ کیا کر دیا، اپنی جگہ دوسرے کو رخصت کر دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اسے شادی نہیں کرنی تھی، وہ گونگی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اسے بیاہ دیا۔ بھائی غصے میں کہنے لگا تم میں تو عقل ہی نہیں، دفع ہو جاؤ، مجھے سے بات مت کرنا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا تم تو ہمیشہ سے بے وقوف تھی، پہلے میری یہ کم مصیبت تھی جو اب نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں اس سے شادی کر لیتی، مگر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، آئی سمجھ؟ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی تم بھی میرے پیچھے پڑ جاؤ گی، اس سے شادی کرو گی۔ میں نے غصے میں کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کو کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہم لوگ صبح کے وقت اس کے گھر ناشتہ لے کر گئے، مگر وہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ بھی ٹھیک تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی ساس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی تم تو بول سکتی ہو، تمہاری اماں نے کہا ہے تم گونگی ہو۔ ان کی باتیں مجھے عجیب لگی تھی۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے پھر کچھ نہ کہا۔ میں اپنی بہن کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرہ بہت پیارا تھا اور بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بڈھے کے ساتھ خوش تھی۔ وہ میرے گلے لگ گئی، مجھے کہنے لگی تم بہت اچھی ہو۔ میں نے اسے کہا لگتے اس بڈھے شوہر کے ساتھ خوش ہو۔ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنی خوش ہو رہی تھی۔ میں تو جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں مجھے بار بار کھو رہی تھی، یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میری شادی تو ایک بڈھے غریب سے ہو رہی تھی، مگر اس کا گھر دیکھ کر وہ کہیں سے بھی غریب نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک امیر لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے پھر سے میری بہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اس کے کمرے میں آئی، مجھے دیکھتے ہی بیڈ کی چادر ہٹائی۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ بیڈ کی چادر کے نیچے میری بہن کی تصاویر تھی، مگر اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ آنے لگی وہ مجھے پسند کرتی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر میں غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ گونگی ہو کر بھی کسی کو پسند کرتی تھی، پھر اب وہ اس سے نہیں ملا تو پھر بھی اس بڈھے کے ساتھ خوش ہے۔ میں نے کافی بار دیکھا، مجھے اس کا شوہر کہیں نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہو رہی تھی یہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے ہو گیا۔ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا، بھائی بھی آیا ہوا تھا، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی ہوئی تھی۔ اماں ابا کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے ٹھیک تھا۔ میں حیران تھی، مجھے اب کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ اپنی بہن کا شوہر دیکھنا چاہتی تھی، اوپر سے مجھے اسے بات کرنے کی تجسس ہو رہا تھا۔ بہن کے سسرال والوں نے نہیں معلوم تھا کہ ان کی بہو گونگی ہے، وہ مجھے گونگی سمجھ رہے ہیں، یا پھر اس کے شوہر کو نہیں پتہ کہ وہ گونگی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں ہی تھی، اتنے میں بھائی آیا، کہنے لگا جاننا ہے کیا ہے یہاں پر تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ کہنے لگا بات کیا ہے، کچھ بتاؤ۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا تم جانتے ہو ہماری گونگی بہن کی شادی ہو گئی، اسے کوئی پسند تھا۔ جب صبح سے ملنے گئی تو اس کے کمرے میں مجھے اس کی تصاویر ملی۔ بھائی نے اچانک ہی اپنے موبائل سے ایک پک نکال کر دکھائی، وہ لڑکا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، کبھی بھائی کو دیکھتی کبھی تصویر کو۔ اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا گونگی بہن کا شوہر دیکھ لینا۔ اس کی بات سن کر مجھے تجسس ہوا، میں دیکھنا چاہ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں فنکشن میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ اپنے ساتھ انتہائی حسین شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص وہی تھا جس کی تصویر میری بہن کے ساتھ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے میرا بھائی آیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ جانتی ہو اس شخص کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ دھوکہ ہونے سے بچا لیا۔
میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، سیدھی طرح بات کرو۔ میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے بھی قسم اٹھائی تھی، مجھے ذلیل کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اب اس بات کو نہ کھولو تو اچھا ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا تصویر دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ وہ تو خوبصورت اور حسین لڑکا ہے۔ میں بات کر رہی تھی، اس نے کہا تم اس بات کو ختم کر دو اور نہ چھیڑو اس بات کو، یہ کہہ کر ختم کر دی۔ لیکن میں پریشان ہو گئی۔ اس دن کے بعد اماں سے بھی اس بارے میں پوچھنے کی کافی کوشش کی، مگر مجھے کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، لیکن مجھے تو بس یہ ملال تھا میں نے اتنا اچھا شخص ٹھکرا دیا، اب کیا کروں؟ وہ بوڑھا آدمی پھر کون تھا؟ نہ جانے کیا تھا میرے ساتھ۔ سوچ سوچ کر آج میں کیوں نہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں، باتوں میں اسے پوچھ لیتی ہوں یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا، مگر اماں نے مجھے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کیا ذلیل کروانا ہے وہاں جا کر کوئی بات کر کے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی زیادہ پریشان مت کر، تجھے عزت راس نہیں آتی، کسی طریقے یہ سب کچھ ہو گیا۔ آج اماں گھر پر نہیں تھی، میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن کے گھر جاؤں۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ اس نے مجھے اب روکا، مگر میں نے کہا رہنے والی نہیں ہوں۔ اس کے گھر آ گئی۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئی تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک میری بہن کا شور سامنے آیا، میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا آپ اچانک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ میں نے اسے کہا کچھ پوچھنا ہے؟ وہ کہنے لگا اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو کیا پوچھنا ہے، آپ بیٹھیں۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہاں جی اب بولیں۔ وہ کہنے لگا تم یہی جاننا چاہتی ہو میری شادی تم سے ہوئی تھی، لیکن تمہاری بہن کے ساتھ ہو گئی۔ پھر سنو، میری شادی تم سے نہیں ہوئی تھی بلکہ تمہاری بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ جانتی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے گھر والے اسے ہی پسند کر کے آئے تھے۔ تمہارے گھر والوں نے سوچا وہ گونگی ہے، اس کی جگہ پر وہ تمہاری شادی کر دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلے گا، پھر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن تم نے اپنے گھر والوں کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ بوڑھے آدمی کی تصویر تمہاری بہن کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ اسے یقین ہو سکے تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ لیکن چلو اب تم اس کی نظر میں اچھی بن گئی ہو، اچھی ہی رہنا، اور کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم نے پہلے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا تھا جسے پسند کرتا ہوں وہ گونگی ہے، نہ ہی بتا پایا کیونکہ انہوں نے میری، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔